سال کی طرح اس سال بھی رینالہ خورد میلاد چوک لہراسک ٹاؤن میں محفل نعت اور محفل سماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یوم پیدائش کی مناسبت سے فاتحہ خوانی و درود و سلام بھی پڑھا گیا۔ محفل کی صدارت پیر مخدوم سید اسد رضا شاہ بخاری بنگلہ گوگیرہ اور حاجی اشرف علی نے کی، جبکہ پیر سید علی عباس شاہ بخاری نے حاضرین سے خطاب کیا۔ نقابت کے فرائض افضال خیال نے ادا کیے۔ تلاوت حافظ قاری ناصر اور نعت خوانی کا شرف حافظ امیر حمزہ، محمد اصغر محبوبی، منظور علی قادری، صفدر علی قادری اور نینمونہ انوار قادری کو حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ عالمی شہرت یافتہ قوال آف سید والا صوفی محبوب حسین نے اپنی قوالی سے محفل میں سما باندھ دیا۔ محفل میں ضلع بھر کی معروف سماجی و صحافتی شخصیات نے شرکت کی، جبکہ رینالہ سٹی تھانہ نے محفل کے سیکیورٹی کے لیے اہلکار بھی تعینات کیے۔ محفل نعت اور محفل سماع بانی محفل علی حسنین نمائندہ پاک ایشیا ویب ٹی وی چینل رینالہ خورد کی رہائش گاہ پر منعقد کی گئی، جس میں ان کے ساتھ مہمان نوازی کے فرائض سر انجام دینے میں صفدر علی، افضل علی، امجد علی، حسن علی، علی قاسم، شرافت علی اور محمد رمضان جانی شامل تھے۔ کمبر ٹو لاڑکانہ جانے والے روڈ کے دونوں جانب اینٹوں کے جھلستے ہوئے بٹھے آنے جانے والے مسافروں کے لیے درد سر بن گئے، لیکن کمبر اور لاڑکانہ انتظامیہ خاموش ہے۔ روڈ کے دونوں اطراف میں اینٹوں کے بٹھے کسی وقت بھی اللہ نہ کرے بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ اینٹوں کے بٹھے روڈ کے دونوں طرف تو ہیں ہی، مگر روڈ کے اتنے قریب ہیں کہ ہر مسافر بڑی احتیاط اور ڈر کر گزرتا ہے۔ اینٹوں کے بٹھے سے نکلتا ہوا دھواں اور تپش کی وجہ سے گزرتا ہوا ہر مسافر کس تکلیف سے گزرتا ہے، شاید وہ کسی کو اندیشہ نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ کمبر سے ڈویژن لاڑکانہ کو ملانے والا یہ روڈ تقریباً 20-25 اینٹوں کے بٹھے سے گزر کر لاڑکانہ یا کمبر پہنچتا ہے۔ آنے جانے والے مسافروں اور رہ گزروں نے کمبر اور لاڑکانہ انتظامیہ کو اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دیرینہ مسئلے کو حل کیا جائے۔ فتح محمد چانڈیو، پاک ایشیا نیوز، کمبر۔ انتظامیہ کی عدم توجہی اور کوتاہی سے شہر میں منشیات سریع عام بکنے لگی۔ اس کے علاوہ شراب، چرس، گٹکا، کچی شراب اور سپاری کی مانگ بھی عام ہو رہی ہے۔ پاک ایشیا ویب چینل کے بیورو چیف منظور علی کو باخبر ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق اس موذی لت سے نوجوان نسل تباہی کی جانب گامزن ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے نارا کی عوام ایس پی خیرپور سے قانون کی بالادستی قائم کرنے اور شہر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ شہری دفاع کے عالمی دن پر وہاڑی میں آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا اور واک نکالی گئی، جس میں شہریوں کے ساتھ شہر بھر کے تعلیمی اداروں کے بچوں نے شرکت کی۔ پاک ایشیا ویب چینل کے میڈیا رپورٹر محمد شموم نذیر نے بتایا کہ پرنسپل رمضان ٹھٹیالہ نے کہا کہ جدید دور میں شہری دفاع کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ تنظیم شہری دفاع میں شامل ہو کر ملک کے داخلہ محاذ کو مضبوط بنائے۔ سول ڈیفنس آفیسر رانا آصف نے کہا کہ شہری دفاع کی تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ گھروں، بازاروں اور دیگر جگہوں پر فوری طور پر ایمبولینس یا دیگر سروس نہیں پہنچ سکتی، لیکن عام آدمی تربیت یافتہ ہوگا تو ابتدائی طبی امداد خود ہی دی جا سکتی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر دنیا زوہیب احمد انجم کے مطابق ان اطلاع ملی کہ بھٹی فلور ملز کے مالکان سرکاری سبسڈی پر ملنے والی گندم کا آٹا غیر قانونی طور پر تحصیل دنیا سے باہر بھیج رہے ہیں۔ موقع پر چھاپہ مارا تو آٹے سے بھرا ٹرک ملز کے گیٹ سے نکل رہا تھا۔ اسے روکا گیا تو ٹرک بھگا لے گیا۔ کافی طویل تعاقب کے بعد اسے پکڑ لیا گیا۔ متعلقہ تھانے میں ملز مالکان اور ٹرک ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کرایا جا رہا ہے اور ملز مالکان کو 75,000 نقد جرمانہ بھی کیا گیا۔ کاشف علی، میڈیا رپورٹر، پاک ایشیا نیوز، دنیا۔